یہ نا ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، پچھلے ویک میں ایک دوست بڑی دیر بعد ملا تو اس نے کہا کہ جی مغل صاحب بڑا کم خراب ہے، لوگ مینوں انڈر ایسٹیمیٹ بڑا کر دینے، تو میں پھر اسی ٹائم نا رسپونس دینا انہوں نے، تو انہوں نے دسنا میں کہوں نا ٹھیک ہے۔ پر لیکن سچی گل کیتے ہیں نا لوگوں کو غصہ بڑا چڑھتا ہے، اس واسطے نا وہ پریشان ہو جاندے نے، تو میرے لیے مشکلات ہوندیاں نے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ غلط کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی کیسے؟ میں نے کہا جی اگر آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے نا، آپ کو اگر کوئی کمزور سمجھ رہا ہے تو سمجھنے دیں، اسے یہ سمجھنے دیں کہ آپ کمزور ہیں، وہ آپ پر آخری حد تک جائے گا، آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرے گا۔ آپ نے ہونا ہے، اس کو ریڈ کریں، اس کو ریڈ کرتے رہیں۔ اچھا اب اس نے یہ کہا ٹھیک ہے، دل میں اس کی ہر بات لکھیں، اس وقت اس نے یہ کہا، اس وقت اس نے یہ کہا۔ یقین مانے آپ کو اتنا کچھ اس سے سیکھنے کو ملے گا نا، جب وہ بندہ اپنا فل آخر والے لیول پہ جسے کہتے ہیں نا آخری پتہ شو کر دے گا نا، ہاں بھائی اس وقت آپ نے کھڑے ہو جانا۔ ہاں میں تسی تے مینوں انڈر ایسٹیمیٹ کرتا، لیکن میں تے ایداں دا جی۔ اور جب آپ کہیں گے نا تو اس وقت جو اس کے سامنے والے کے تاثرات چہرے کے ہوں گے نا، یقین مانے وہ دیکھ کے آپ کا دل چاہے گا کہ میں چھلانگیں لگاؤں، میں جشن مناؤں۔ کبھی بھی فوری رسپانس نہ دیں، فوراً رسپانس کبھی نہ دیں۔ کسی نے اگر کچھ کہہ دیا نا، وہ میں نے ایک شعر کہا تھا نا پچھلے دنوں، لکھا تھا کہ یہ جو راہ چلتے تجھے چھیڑ رہے ہیں یہ اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو دلیلیں دینے لگ جائیں گے، ان کو بتانے لگ جائیں گے کہ ہم کون ہیں، تو ہم بھی اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے۔ نہیں یار، چپ کر کے ترے جاؤ، چلتے جاؤ، اینڈ دیکھو۔ میں اکثر نا اپنی پروفیشنل لائف میں کوئی بندہ مجھے تنگ کرتا تھا نا، جونیئر یا سینئر، تو میں اکثر کہتا تھا یار کدوں تک۔ تو شروع میں تو لوگ سمجھتے نہیں تھے، لیکن الحمدللہ مجھے کولیگ بھی ایسے ملے اور ایسے لوگ ملے کہ یار میں کہتا ہوں کہ قسمت والوں کو ملتے ہیں، قسمت والوں کو وہ لوگ ملتے ہیں، ان میں کافی نام ہیں، اور ایسے لوگوں کے نام ظاہر کرنا چاہیے۔ ان میں ایک فضل صاحب ہیں، وہ سمجھ لیں جی مجھ سے تقریباً 10-15 سال بڑے ہوں گے، بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان سے ہر بات شیئر کر لیتا ہوں۔ تو سرفراز صاحب ہیں، اسی طرح کافی احباب ہیں ایسے جو زندگی میں بہت اچھے ملے، جنہوں نے زندگی میں بہت کچھ سکھایا اور جن سے میں انسپائر ہوا اور ان کی عادات کو میں نے اپنایا۔ میں نے لوگ ان کی خامیوں کا تذکرہ میرے سامنے کرتے تھے۔ اچھا جب ان کی خامیوں کا تذکرہ ہوتا تھا تو میں اپنے اندر وہ خامیاں ڈھونڈتا تھا، اور ان کے اندر وہ خامیاں ڈھونڈتا تھا جو کر رہے تھے۔ خوبیاں میں ان کی دیکھتا تھا، کیونکہ جسے آپ نے اپنا بنا لیا نا، اسے تو قبول کرنا پڑے گا خامیوں اور خوبیوں سمیت۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا صرف خوبیاں ہی نظر آئیں، خامی نہ ہو، تو پھر جناب آپ
مر جائیں، یہی کہہ سکتا ہوں۔ اس کے بعد جو عالم آئے گا نا جنت کا، وہاں پہ خوبیاں ہی خوبیاں ہوگی، خامی نہیں ہوگی۔ حوروں میں حوروں میں جنت میں جو پھل ملیں گے کوئی خامی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نظام تو کائنات کا ہے نا، فطرت کے تقاضات ہیں کہ ہر انسان میں خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں، خامیاں بھی پائی جاتی ہیں، تو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، سب کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ با وفا لوگ بے وفائی نہیں کرتے، با وفا لوگ بے وفائی نہیں کرتے، 1000 میں تو ایک با وفا ہوا ہے، 1000 میں تو ایک با وفا ہوا ہے۔ تو یہ جو لوگ با وفا ہوتے ہیں نا، یہ بہت کم ملتے ہیں، اور یہ جو با وفا لوگ ہیں یہی لیڈر بنتے ہیں، یہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کا دکھ سنیں گے، سب کا دکھ سنیں گے، اپنا دکھ نہیں سنائیں گے، اپنا دکھ نہیں سنائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر کیا کیا بیتی تھی، ان کے مرنے کے بعد آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگ ان کی زندگی میں ان پر تنقیدیں کی گئیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر پتہ چلا کہ انہوں نے تو یار اتنی سٹرگل کی تھی، اتنی مصیبتیں جھیلی تھی، جس کے بعد ان کو یہ سب مقام ملا تھا، اور وہ غرور نہیں کرتے تھے، وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ کہتے نا کہ عمر بھر کرتے رہے سنگ زنی اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ تو یہ المیہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ نہ مت کہیے گا کہ یہ ہم پاکستانی ہیں تو ہمارا المیہ، یہ ساری دنیا کا یہ المیہ ہے۔ جو بندہ بولتا ہے، جو بندہ بات بتاتا ہے، اس کی اس وقت بات کی قدر نہیں کی جاتی، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے نا دنیا سے، تب پتہ چلتا ہے کہ یار اس کی کیا سٹرگل تھی، اس کا کیا مقام تھا، اور یہ بھی اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے۔ بہرحال آج میں نے شعر و شاعری اس لیے نہیں کی اور اس طرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ انسان جو ہے نا، انسان اشرف المخلوقات اسے کہا گیا ہے، اس لیے کہا گیا ہے، کس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو تمام مخلوقوں سے اعلیٰ بنایا ہے۔ تو جب اعلیٰ بنایا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ہر انسان میں خوبی تو بنائی ہوگی، پیدا کی ہوگی، اس لیے اپنے اندر کی خوبیوں کو ڈھونڈیں، اپنی خوبیوں کو ڈھونڈیں، اپنے آپ کو، اپنے مقصد کو تلاش کریں۔ مجھے کسی بندے نے سوال کیا کہ یار اعظم بھائی توبہ قبول کیسے ہو جاتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے؟ میں نے کہا جی اگر تو آپ نے توبہ کی ہے اور آپ کا دل جو ہے نا بالکل مطمئن ہو گیا اور آپ دوبارہ گناہ پہ لگ گئے ہیں نا، آپ کے دل میں ہے کہ بخشے گئے ہیں، بس ہوں نویں سرے تو شروع کر لئیے، سمجھ لو توبہ قبول نہیں ہوئی۔ لیکن اگر آپ کا دل بے چین ہے نا، توبہ کے بعد دل بے چین ہے، پتہ نہیں یار میں دوبارہ نہ کر لوں یہ غلطی، میں دوبارہ نہ یہ غلطی کر لوں، سمجھ لے توبہ قبول ہوگی۔ اللہ پاک شیطان آپ کو بڑھاوا دے رہا ہے، لیکن اللہ پاک آپ کی اس کے شر سے بچا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کام کو عبادت سمجھ کے کرو، میں کہتا ہوں زندگی کو عبادت سمجھ کے گزارو، زندگی کو عبادت سمجھ کے گزارو۔ یقین مانیں زندگی کو عبادت سمجھ کے گزارنا شروع کر دیں آپ لوگ، زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی۔